सुनने वालों नमस्कार आदाब। आज सनीचर सितंबर के 7 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। ब्रांच ऑफ फोर्सिनिंग कॉरप्शन के लिए ये मुश्किलात हमेशा से देखा गया है कि इनमें एक तय का अपलॉसिंग सिर्फ लाया जाता है। ये ब्रांच ऑफ फोर्सिनिंग जो अनेकों कॉरप्शन के लिए होते हैं मिनिस्टेरी फॉर जस्टिस एंड पॉलिसी का इनमें हमेशा एक मुश्किलात आते गए है। ये सामनwerkende veiligheidsbonden जो है ये भी मिनिस्टेरी का जो था ये अक्सी में थे और ये लोग भी इसके बारे में ज़िक्र भी किए हैं कि ये ब्रांच ऑफ beperkingen इनके लिए भी मुश्किलात लेकर आते हैं इनकर काम में। इसके बारे में ज़िक्र हुआ है कि ले फ्रांसी रॉय बुद्धू एंटरप्राइजेस इनको ये बतालिंगन किया गया है मिनिस्टेरी के अलंग से और उसके बाद फिर ये लेफरिंगन हरफात किया गया है। ऐसे कितने बार सामने आए हैं कि RBI ये लेफरिंगन को रोक दिए थे और फिर कुछ हिस्सा में पैसा पाने के बाद भरने के बाद ये लोगों को फिर से टैंक करने का मौका भी दिया जाता है। मिनिस्टेरी ये भी ओपन स्टैंडर्ड स्विस इनका था वहाँ पर इसलिए भी रोका गया था क्योंकि लिमिटन जो था ये पार हो गए थे जो था मिनिस्टेरी फॉर फाइनेंसिंग एंड प्लानिंग का, तो इसको भी अपट्रैक किया गया है। पुतिनी आतुम्पाई फोर्सिटर जो है सूरीनाम से पॉलिसीबॉन का ये भी कही है कि इसके लिए भी अक्सीपन था ये ब्रांच ऑफ beperkingen के बारे में बातचीत करने के लिए क्योंकि इनके हिसाब से क्रिमिनलिटी इससे और बढ़ते गया है। ये डाकू लुटेरा लोग इनको भी बीच में मालूम होता है कि सिपाही के पास तेल इत्यादि नहीं होते हैं या सवारी नहीं होता है तो ये लोग भी मौका का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इधर उधर खुलेआम ये डाका डकैती डालते रहते हैं और लूट मार करते रहते हैं। बीच में मिल्टन कैंसमिल वॉटफोर्डर जो है KPS का बीते हुए सुख को कही है कि ये डिंस्टन जो है सिपाही का टैंक करने के लिए ये फिर से नॉर्मल हो गया है और ये फिनेंशियल क्रप मिडलन जो है ब्रांच ऑफ फोर्सिनिंग का ये हमेशा एक मुश्किलात भी था। द सूरीनामse politiebond जो है और de Bond van Penitentiaire Ambtenaren bond जो है beveiliging en bijstandsdienst BBS और आगे चलकर बॉन्ड जो है कॉर्प्स ब्रांडवेयर सूरीनाम का ये अक्सी भी किए थे क्योंकि इन सभी को ये ब्रांच ऑफ beperking जो मिला था और ऐसे भी कुछ और एक्सपोजिशनल आनखलीगनheden जो था जो ढीलापन में होते हैं तो फक बॉन्डन भी इसके लिए भी अक्सी किए थे। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि आज सनीचर सितंबर के 7 तारीख बातचीत भी प्रेसिडेंट के साथ आगे बढ़ेगा और क्लस्टर टीम का ये भी मिनिस्टर कृष्णा माथुरा डिफेंस का जो है इनके निर्देशन में ये बातचीत आज आगे जारी होगा। फिर तय हुआ है कि लोन्स फॉर होकिंग के बारे में आज बातचीत किया जाएगा प्रेसिडेंट के साथ और ये लोग भी चाहते हैं कि इनकॉर्पोरेट SRD 3500 जो कोपक्राफ्ट फर्स्टर्किंग का है इनके लोन में भी जोड़ा जाए। आज ये फिनाल अपलॉसिंगन आने वाले हैं और इसके बारे में जिक्र हुआ जो आपके सामने हम भी रखे हैं। Belastingen ये चढ़ाया गया है और ऊंचा हो गया है vertrekkende passagiers के लिए luchthaven पर। सरकार जो है इसके बारे में खबर बाहर लाई है कि luchthaven belasting जो है vertrekkende passagiers के लिए जो लोग यात्रा पर जाने वाले हैं तो अगस्त महीना से इस साल से फरोख किया गया है और अब $65 जो है ये फैसला खुद कर किया गया है प्रेसिडेंट सांतोकी के ज़रिए से और ये फोर्ड्राह भी था मिनिस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का और ये भी ख़ास तौर पर verbeterde, veilige और खुद beheerde faciliteiten luchthaven पर waarborg करने के लिए ये belasting verhoogd किया गया है। टर्मिनल operaties जो होते हैं ये भी overdracht किया गया है NV luchthaven beheer को और ये verhoogde inkomsten जो अंदर आएगा तो ये भी passagiersdiensten को ondersteun और optimaliseer करने में लगाया जाएगा। belastingen जो होते हैं vertrekkende passagiers के लिए सूरीनाम के luchthaven पर बढ़ाया गया है और इसके बारे में खबर आपके सामने जो रखा गया। लांसेरिंग ग्रondzaken database का हुआ है और प्रेसिडेंट सांतोकी इसके बारे में कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन और एफिशिएंसी ज़रूरी जो पड़ता है। सरकार बीते हुए 20 को कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट के पास नया डाटाबेस ग्रondzaken के लिए लांसेर किए हैं। इसका मकसद यही होता है कि डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी इसके साथ और बेहतर होगा और ये सेरेमोनी जो हुआ था जहाँ पर भी प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मौजूद थे
मिनिस्टर परमानेंट सऊदीन अल-फीफी का डायरेक्टर आलमीन बहेर जो है मिनिस्टेरी व ग्रांडबeleid en bosbeheer GBB का शिव कुमार रामसुकोल और कॉर्प्स जो था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरिसन का वहाँ मौजूद थे। ये इंट्रोडक्सी डाटाबेस का किया गया है और इसके साथ मॉडर्न ऑपलोसिंग ज़रूर से है और एफिशेंटर बहेर भी रहेगा ग्रांडgegevens का। इस सिस्टम के साथ versnelling भी होगा वर्क प्रोसेसिंग में और कम एडमिनिस्ट्रेटिव vertragingen इसके साथ भी होगा और भी ख़ास तौर पर betrouwbare और veilige opslag relevante informatie का इसके साथ होगा। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि लांसेरिंग ग्रांडzaken डाटाबेस का किया गया है और इसके बारे में खबर बाहर निकला है। werkzaamheden जो है verbindingsweg निकेरी और अपूरा का फिर से शुरुआत हुआ है। ये कामकाज जो हो रहा है verbindingsweg जो निकेरी और अपूरा के बीच में है तो इस महीना से फिर शुरुआत होगा। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर योस्टा लिविस ये भी बतलाए है। ये प्रोजेक्ट में vertragingen जो हुए थे financiële uitdagingen के कारण और onvoorziene omstandigheden जो था। फिर से ये प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सभी काम ठीक कराया गया है। जनता जो आसपास में है ये लोग भी gedeeltelijk aangelegde weg का फ़ायदा भी उठाते हैं और ये लोग भी कहते हैं कि bereikbaarheid अपूरा का और बेहतर होना चाहिए। इनमें verbetering होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोई को स्टिमुलेट करने के लिए और बेहतर मौका रहे और इसके साथ जनता वहाँ का फिर से देख रहे हैं कि ज़रूरी कामकाज जो है ये verbindingsweg का निकेरी और अपूरा के बीच में जो काम पहले शुरुआत किया गया था बंद भी हो गया था ये फिर से शुरुआत जो हुए है। बातचीत हो रहा है मेडिस स्पेशलिस्टन और कैबिनेट van de president इन दोनों के बीच में। ये ओवरलेग जो होते हैं और कंस्ट्रक्टिव ओवरलेग जो हुआ सितंबर के 3 तारीख कैबिनेट van de president के पास ये भी ख़ास तौर पर एक्सिस जो था मेडिस स्पेशलिस्टन का और ये भी डायरेक्टली जो SATF में इन सभी को भरोसा नहीं रहा तो इसके बारे में ये फरहादरिंग जो था और अनेकों अंडरवर्पन के बारे में बातचीत किया गया है एक अपलॉसिंग पाने के लिए। ये होनोरारियम यूली महीना का ये ओवरमार्क भी हो चुके हैं बीच में और ये बतालिंग जो है होनोरारियम का अगस्त का ये भी आने वाले हफ्ते में जो होने वाले है। इसके साथ अनेकों क्वेस्टिस पर बात भी किया गया है और एक टीम जो है श्रीमती इमानुएल्स जो डायरेक्ट्रिस है कैबिनेट van de president का इनके निर्देशन में यह काम भी होता है। मेडिस स्पेशलिस्ट ने अपने एक्सिस को बंद किया है इसके बारे में आपको बताया गया है क्योंकि SATF पेशेंट जो थे ये भी gebruikelijke wijze पर जो काम और इलाज इनका होता है फिर से आगे बढ़े। इसके बारे में जिक्र भी हुआ है कि waarborging, continuïteit और kwaliteit gezondheidszorg का और बेहतर होना चाहिए सूरीनाम में। इसके बारे में जिक्र भी हुआ है। मेडिस स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि मिलकर बातचीत करने से मुश्किलातें भी हल हो सकते हैं। प्रैक्टिकन जो होते हैं और फर्दर सामनवर्किंग ये लोग भी चाहते हैं। कुछ और क्वेस्टिस भी होते हैं जिनको अपलॉस करना ज़रूरी है और इसके साथ एक स्टेबल gezondheidszorg का गारंटी ज़रूर से होगा इस देश में। इसके बारे में जिक्र हुआ है ये ओवरलेग जो हुआ और ये आपके सामने भी रखा गया है। CBB बुलावा देते हैं नौजवानों को अपने ID कार्ड को जाकर बनवाने के लिए। कम से कम 18,000 नौजवान का जिक्र होते हैं जिनके उम्र 16 साल से और ऊपर है। 17 साल तक ID कार्ड बनाने के लिए मुफ्त में मौका है 16-17 साल के बीच में और अगर 17 साल से और उससे ज़्यादा आयु में आप है ID कार्ड अनफ्राग आप करेंगे तो 275 SRD एक्स्ट्रा कॉस्ट में आप पड़ेंगे। इसलिए CBB कहते हैं सभी नौजवानों को और नौजवानों के माँ बाप को ख़ास तौर पर इस पर गौर कराते हैं कि आप ज़रूर से इस पर इसका काम आप बनाएं कि आपके जो बेटा बेटी है उम्र 16 साल से और ऊपर जो है तो इनका ID कार्ड ज़रूर से आप बनाएं। इनको एक आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है और ये भी CBB का वैकंटोर के पास भी आप जाकर इसे बनवा सकते हैं। आने वाले चुनाव के लिए भी ये इनमें हिस्सा लेने के लिए ये कागजात जो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए CBB भी कहे है कि समय पर tijdens aanvraag ID कार्ड का करने से आप एक्स्ट्रा कॉस्ट में नहीं पड़ेंगे। देखा गया है कि 18,000 से और ज़्यादा लोग जो है सूरीनाम में जिनका उम्र 16 साल और ऊपर भी है ये अभी
امکان فراخ نہیں کیے ہیں CBB کے پاس، اور اس کے بارے میں یہ خبر جو نکلا۔ ID کارڈ 16 سال کی آیو سے بنانے کے لیے مفت میں ہے، 17 سال سے اور اس سے اوپر آیو میں 275 SRD ایکسٹرا آپ کو بھرنا پڑے گا۔ تو ضرور سے CBB کا یہ خبر جو باہر نکلا اس پر بھی آپ غور کریں۔ Loonsverhoging langs dinaren کے لیے یہ salaris اور onkostenvergoeding leden regering اور DNA میں اس میں بھی رہے گا۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ loonsverhoging جو ہے langs dinaren کا، یہ بھی اوور ہیڈ کے پاس ان کا دور ورکنگ بھی رہے گا salarissen میں، اور onkostenvergoeding leden کا جو ہے regering اور the Nationale Assemblée میں۔ یہ ہوا ہے ایسے کہ salarissen جو ہے regeringsleden کا اور leden جو ہے پارلیمنٹ کا، یہ کپل بھی ہوا ہے ڈائریکٹر اور انڈر ڈائریکٹر کے سلارس اوور ہیڈس ڈپارٹمنٹ میں، اور سرکار یہ اوور ہیڈس فکبانڈن رفع سرپلس کے ساتھ بھی اب لون اکارڈ لگ بھگ بریک بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ 20% لونز فرہوگنگ سرکار دینے والے ہے، جن کا 15% یولی کے پہلی تاریخ اس سال سے اور 5% یعنی واری اگلے سال سے ہوگا۔ یہ سلارسن جو اس سپتمبر کے انت میں امتنارن اور ان کے برابر کے لوگوں کو دیا جائے گا، ان کا ارد بتالنگ میں یہ فرہوگد سلارسن آپ ضرور سے دیکھیں گے۔ یہ بتالنگ جو ہے لونز فرہوگنگ کا اور یہ بھی فور خاند ماندن کا جو ہے، یہ ترخ ورکند کرخ کے ساتھ بھی بھرنا ہے، اور کب ہوگا اس کے بارے میں آنے والی خبروں میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ فیلخیٹسبانڈن اور فکبانڈن جو ہوتے ہیں سپاہی برامتویر پینیٹنشیر امتنارن بفیلخنگ سین بیسٹانسڈینسٹ کا، ان کے ساتھ بھی بات چیت کیا جاتا ہے۔ فینال فاصل میں یہ بات چیت بھی پہنچ گئی ہے، سبھی اپنے الگ سے پرستاؤ جو سامنے رکھے ہیں، اور سرکار کو اب فیصلہ لینا ہے کہ وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ اور یہ ماکرو اکنومی سرمت اور اکورڈ جو ہوتا ہے فکبانڈن کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے۔ تو ضرور سے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو محنت سے یہ ماکرو اکنومی سسٹیبلٹی جو اس دیش میں آئی ہے، ان کا حفاظت بھی کیا جائے، اور اس پر بھی لوگ غور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھیں گے، اپنے بات چیت جو کریں گے۔ سرپوس کا کرمچاری جو ہے یہ لوگ عکسی کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ بدھ سپتمبر کے 4 تاریخ کے لوگ بھی گئے تھے منسٹری آف فینانس کے پاس اپنے پروٹیسٹ تیار کرنے کے لیے، اپنے جو شکایتیں ہیں بتلانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ ان بتالد سلارسن جو ہے اور باقی پینشن ریخلنگ سے جڑے جو کام ہے، ان کے بارے میں لوگ گئے تھے۔ فورسٹر جو ہے فکبان کا یہ کہے ہے کہ ارخنسی لات سلارس ارد بتالنگ کا ہے، اور بھی رسنٹ انسیڈخ بسلیسنگ پینشن نیردن کے لیے ایسا تفریخلنگ کا لیا گیا ہے کہ ان کو باسس زورخ فرزیکرنگ میں رکھا جائے گا، ایسا تفریخلنگ سے نکال کر باسس زورخ فرزیکرنگ میں رکھا جائے گا، اور لوگ کو یہ منظور نہیں ہے کیونکہ یہ ایک انسیڈخ بسلیسنگ جو ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ CAO انڈر ہینڈلنگ جو ہے، دیکھا جاتا ہے کہ 5 سال سے لوگ فر بہترین کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے اچھا اربیٹس فوروارڈن بھی چاہتے ہیں، جو ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ تو سرپوسٹ کا کرمچاری جو ہے یہ بھی عکسی کر رہی ہے اس لیے۔ بسپریکنگ جو ہے خزومتھیٹسبانڈن اور کلسٹر منسٹرز کا یہ بھی اچھی طرح سے ہوا ہے، ٹھیک بیت رہا ہے، اور یہ بسپریکنگ جو ہے آنے والے ہفتہ آگے بڑھے گا۔ خزومتھیٹسبانڈن اور کلسٹر ٹیم جو ہے منسٹرز کا، یہ بھی منسٹر آلبرٹ رامدین جو buitenlandse zaken انٹرنیشنل بزنس اینڈ انٹرنیشنل سامن ورکنگ کا جو ہے، ان کے نیڈیشن میں یہ بات چیت ہو رہا ہے۔ پارٹیاں جو ہے آنے والے سپتمبر کے 16 تاریخ 16 سپتمبر پھر سے اکٹھے ہوں گے اور بات چیت کریں گے یہ اوورین کمسٹن کے بارے میں، اور یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اوور برخنگ ستولاخ جو ہے خزومتھیٹسورخ میں لوگوں کو دیا جائے، سبھی کرمچاریوں کو۔ اور خزومتھیٹسبانڈن جو ہے یہ ہفتہ بھر سے اس کے بارے میں بات بھی کیے ہے، اور ایسے بھی پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن سڑک پر بھی ہوا تھا۔ منسٹری آف فولکس خزومتھیٹ یہ کہی ہے کہ اوور برخنگ ستولاخ مہینہ یولی کے لیے یہ جو بھرا نہیں گیا ہے، کیونکہ لانس ڈینارن کو کوپ کا فرسٹرکنگ
کے طور پر یہ کوپکرافتverstärking جو ہے اوورہیڈز ورکرز کے لیے جولائی مہینہ میں بھی نہیں بھرا گیا کیونکہ سرکار ویکانسی ہالدن لوگوں کو دیے ہے، اس لیے یہ uitbetalingen نہیں ہوا تھا۔ Gezondheidsbonden یہ کہتے ہیں کہ overbruggingstoelagen ان کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں کرمچاریوں کے لیے جو زرخ سیکٹر میں ہے، اور یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے جیسے کوپکرافتverstärking مانا جاتا ہے۔ overbruggingstoelagen جو ہے بیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ Gezondheidsbonden جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نیا لون ریکس بھی چاہتے ہیں زرخ سیکٹر کے لیے۔ سبھی چیزوں کے بارے میں بات چیت بھی کلسٹر ٹیم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے اور طے ہوا ہے کہ overbruggingstoelagen جو ہے یہ بھرا جائے گا۔ یہ uitbetaling کب ہوگا؟ یہ vervolgbespreking جو ہے ستمبر کے 16 تاریخ جو آگے بڑھے گا تو اس پر مل کر فیصلہ بھی کیا جائے گا، اور ایسے bespreking جو ہے کلسٹر ٹیم منسٹرز کے ساتھ، تو وہاں پر بھی onderhandelingsorgaan overheid کا او اور ڈائریکٹرز جو ہے overheid ziekenhuizen کا وہ بھی موجود تھے اور بھی رہیں گے ستمبر کے 16 تاریخ کو۔ یہ فوت پارکیڈرز جو AZP کا ہوتے ہیں ہمیشہ سے مشکلات لے کر آئے ہیں، اتنی بار کہا گیا ہے، قریب 1 سال سے کہا جاتا ہے تو بھی لوگ اس پر غور نہیں کرتے ہیں، منمانی کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی سبھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں اور ان کے مترگاری ویکسلیپ کیا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر AZP کے پاس ہوتا ہے کہ سال بھر سے کہا جاتا ہے کہ اکادیمی ziekenhuis کے انریٹ کے آگے آپ موٹر گاڑی پارکر نہ کریں کیونکہ ایمبولانس کو نکلنے کے لیے دقت نہیں ڈالنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا فرفور بھی اسپتال کی طرف ہوتا ہے اور آتے اور جاتے ہیں تو اس کے لیے اسپیسیفک پارکر پلیکن پارکر فکن بنایا گیا ہے کہ لوگ وہاں پر جا کر اسپتال میں کسی کو دیکھنے کے لیے یا خود علاج کرانے کے لیے تو ان کے لیے پارکر پلاٹس جو بنایا گیا ہے۔ فوت پارکیڈرز جو ہوتے ہیں ٹروٹوار پر پارکر کرتے رہتے ہیں، پارکر فلکن میں نہیں کرتے ہیں اور اسپتال کے انریٹ کے سامنے کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ voldoende parkeergelegenheid ہے، اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے، اور یہ 1500 sleepkosten جو ہوتا ہے یہ bezoekers کو خود بھرنا پڑتا ہے جن پر موٹر گاڑی ویکسلیپ کیا جاتا ہے۔ اس پر آپ غور کریں اور جہاں پر پارکر فکن ہوتے ہیں آپ وہاں پر پارکر کریں، اور سڑک پر بیچ میں اور کہیں اور پر آپ پارکر نہ کریں انریٹ میں کہ لوگوں کو مشکلات ان سے ہو۔ کوبا اپنے ondersteuning Suriname کو ضرور سے دیں گے gespecialiseerde verpleegkundigen کے ساتھ یہ نیوناتale zorg کے لیے، ایسے منسٹر آلبرٹ رامدین buitenlandse zaken، انٹرنیشنل بزنس اور انٹرنیشنل samenwerking کا جو ہے یہ اگست کے 30 تاریخ بھی کوبانسے امباسادور کے ساتھ وہ ملے تھے، فاکری کے ساتھ وہ ملے تھے اور بات چیت کی ہے Gezondheid چھیتر پر، اور کوبا یہ تیار ہے اور حال ہی میں 10 gespecialiseerde verpleegkundigen وہ بھیجنے والے ہیں، 10 کو، یہ بھی نیوناتale afdeling جو ہے AZP کا وہاں پر کام کرنے کے لیے، اور جو کمی ہوتا ہے پیرسونیل کا وہاں پر بھرنے کے لیے یہ لوگوں کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ achterstallige schuld جو ہے سورینام اور کوبانسے میڈیسے diensten کے لیے تو کولیش خالدن کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور ایسے بھی بیس منسٹر یہ بھی کہے ہے کہ ایسے امریکانس بلاکاد یہ بھی ہوتا ہے کوبا کے اکنومی کے لیے، اور اس کے بارے میں نیکو مشکلات کے بارے میں بات چیت کیا گیا ہے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کوبا اپنے 10 اسپیشلسٹن کو بھیجنے والے ہیں سورینام میں، اور یہ لوگ بھی AZP میں ان کو نیوناتale afdeling پر رکھا جائے گا جہاں پر یہ پیرسونیل کی کمی ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا۔ Erkenning SWM laboratorium کا kwaliteitsgarantie ضرور سے رہے گا، اور یہ toekomstige erkenning بہت ہی ضروری ہے SWM کے لیے، ایسے بھی leiding جو ہے SWM کا de Surinaamse waterleiding maatschappij یہ کہتے ہیں کہ accreditering جو laboratorium کا ہوگا تو اس کے ساتھ ایک crucial step جو ہے international normen کا یہ بھی ہو سکے گا، اور water kwaliteitscontrole سورینام میں بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ
اس کے ساتھ کوالٹیٹ اور فیلخیت جو ڈرنک واٹر کا سورینام میں ہے اسے فرشترک بھی کیا جائے گا، اور سورینام اس کے ساتھ بھی ضرور سے واٹر انالیسس کر پائیں گے بیور لندن کے لیے، اور ایسے بھی مونسٹر خیانہ اور فرانس خیانہ کا وے انڈرشک بھی کر پائیں گے۔ یہ ضروری قدم جو لیبوراتوریم کا ارکیننگ جو ہوگا تو ریجیونال لیڈر کی طرح یہ بھی واٹر کوالٹیٹ آس پاس میں ایک خبیت کا وے بھی اور بہتر طرح سے کر پائیں گے۔ یہ اکریڈیٹیرنگ جو ہوگا واٹر لیڈنگ لیبوراتوریم کا SVM کا، تو یہ اس ریشیو میں یہ سرٹیفیسیرنگ دینے سے یہ اس کا مہتو اور بڑھ جائے گا، اور ایسے بھی یہ لوگ انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام بھی کر پائیں گے۔ اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ ریجیونال سامن ورکنگ جو بہت ہی ضروری پڑتا ہے مل کر کیا جائے گا، اور یہ ریجیونال واٹر فیلخیت کے بارے میں یہ ایک بہت ہی ضروری قدم رہے گا جو SVM لیبوراتوریم کے ارکیننگ کے ساتھ ممکن رہے گا، اور یہ کوالٹیٹس خارانسی لے کر آنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں ذکر ہوا اور یہ آپ کے سامنے ہم بھی رکھے ہیں۔ سننے والوں، گورنمنٹ ٹیک NSRD کے ساتھ بڑھایا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ سنیچر اگست کی 30 تاریخ ایک SRD کے ساتھ گورنمنٹ ٹیک برانسٹاف پرائس پر اور چڑھایا گیا ہے، یعنی جو ایک SRD کر کے سبھی کے پاس جو تھا، اور یہ گورنمنٹ ایک نیک SRD جو تھا سپر آن لیڈڈ کے لیے 3 SRD ہو چلے، اور جو 3 SRD ڈیزل کے لیے لیا جاتا تھا یہ 11 SRD ہو چلے، اور جو 8 تک جو ڈیزل کے لیے لیا جاتا تھا یہ بھی نیک 5 تک ہو چلے۔ اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور 3% BTV جو بھرا بھی جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ پمپ پرائس کا فروغنگ بھی ہوا ہے، اور اس سال میں کم سے کم 4 بار یہ گورنمنٹ ٹیک بڑھایا گیا ہے۔ یہ فیئر کیئر ہے کہ یہ فروغنگ ہوا ہے، اور یہ برانسٹاف جو NSRD کے ساتھ گورنمنٹ ٹیک بڑھایا گیا تو اس کے بارے میں آپ کو بھی بتلایا جاتا ہے۔ وارنیمنٹ انڈر ڈائریکٹر LFF نکیری کا سپتمبر کے 1 تاریخ سے نکالا گیا ہے انکرفنسی سے، اور اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ وارنیمنٹ انڈر ڈائریکٹر لانبو کا ریجیو ویسٹ کا تو منسٹری فن لانبو فیٹلٹن فسرے یہ سبھاس رگھوناتھ کو سپتمبر کے 1 تاریخ سے انکرفنسی سے نکالے ہیں، اور انہیں خط انوسار جو کہی ہے اور اگست کے 30 تاریخ جو بتلایا گیا ہے، اور وہ بھی کہی ہے کہ وہاں پر وارنیمنٹ لانبو ڈائریکٹر جتیندرا کالو کو رکھا گیا ہے۔ یونٹھیفنگ جو ہے یہ وارنیمنٹ انڈر ڈائریکٹر لانبو کا نکیری میں تو یہ بھی جڑا ہے، کیونکہ یہ کوسٹی جو تھا ریجسٹراتسی لسٹ کا کھیتیہ لوگ کا، ان میں جو سخاد کمپنساسی کے لیے جو لسٹ بنایا گیا تھا ان میں بھی پرابلم جو تھا، اور ان میں کرپسی جو نظر آتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی دیکھا گیا ہے۔ پروٹیسٹیرن رئیس بورڈ جو اپنے آواز اٹھائے ہیں اس لسٹ کے خلاف، اور ایسے دیکھا گیا ہے کافی ایسے باتیں جو بیچ میں آئے تھے، تو اس سلسلے میں ان کو نکالا گیا ہے انکرفنسی سے، اور ان کو فرپلک فرلوف کے ساتھ گھر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ ٹویڈ آنڈر ہاؤٹ پریسیڈنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے تو رئیس بورڈ نے یہ کہی ہے کہ یہ لانبو ڈائریکٹر جو ہے یہ روزانہ تو بھی کام پر جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور ایسے کیا ہے اور کیا نہیں ہوا یہ سبھی باتیں کھیتیہ لوگ سامنے بھی رکھے ہیں، اور بھی کہا جاتا ہے کہ فنانشیل سچویشن جو ہوتا ہے تو کھیتیہ لوگ یہ فورسٹیل بھی مان گئی ہے، اور یہ ارتھ بٹالنگ جو ہے یہ 1 ویک اکتوبر میں یہ کمپنساسی کا ہوگا، اور اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ ٹوٹال انخسائٹ آریال جو ہے 19,705 ہیکٹار جو ہے، اور یہ بھی صحیح کمپنساسی ڈاٹا بیس ہے جو باہر نکالا گیا، اور یہ آپ کے سامنے جو رکھا گیا ہے۔ تو یہاں تک سننے والوں پروگرام 7 دن آج سنیچر سپتمبر کے 7 تاریخ کے لیے پیش ہوئے۔ نمسکار، خدا حافظ۔